اظہار خیال دے رہا ہوں حضور قبلہ علامہ مولانا عبدالحفیظ مارکی صاحب کو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من اناب الي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ مل کر کہہ دیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سندی یا غوثی و یا غیاثی یا انیس الغریبین و یا سید الثقلین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد تکریم و تعظیم حضور پیر طریقت رہبر شریعت استاد الاساتذہ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ سید احمد علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور انتہائی عزتوں اور ادب کے لائق برادر مکرم و محتشم حضرت علامہ مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب امینی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور حاضرین محفل علماء کرام مشائخ عظام، مجھے بتایا گیا کہ تقاریر کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے اور میری آمد میں یقیناً تاخیر ہوئی ہے۔ اس کے باوجود قبلہ امینی صاحب نے عزت افزائی کی اور اظہار خیال کے لیے اس بندہ حقیر فقیر پر تقصیر کو ارشاد فرمایا۔ میں بہت زیادہ دیر آپ کے اور قبلہ شاہ صاحب کی توجہات کے درمیان رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، ہمارے دوست ہمارے لیے لائق صد تقلید اور لائق صد ستائش برادر مکرم حضرت پیر طریقت ابو الحسن سید محمود حسین شاہ شہید دامت رحمت اللہ تعالی علیہ، میں اور آپ ان کے غالباً 8ویں عرس میں یہاں موجود ہیں۔ یہ ہماری خوش بختی اور خوش قسمتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے تعلق رکھنے والے اس مقدس محترم اور منور فرد کی یاد میں ہم سب جمع ہیں، اور اس امید، یقین، اعتماد اور اعتقاد کے ساتھ جمع ہے کہ اللہ کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا صدقہ اور لجپال نبی کی کرم نوازی کا صدقہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس لخت جگر کے اس در پر ہماری حاضری دنیا و آخرت میں ہماری کامیابی کا سبب بنے گی۔ میں نے جیسا کہ ابتدائی کلمات میں آپ سارے دوستوں سے عرض کی کہ سید محمود حسین شاہ صرف ایک مسجد کے امام نہیں تھے، صرف ایک کلاس کے استاد بھی نہیں تھے، صرف ایک مدرسے کے معتمم بھی نہیں تھے، بلکہ ان تمام خدمات کے ساتھ ساتھ قبلہ شاہ صاحب ایک انجمن کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسلام کی خدمت کے ہر شعبے میں
آپ کی خدمات کارہائے نمایاں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کرنگی میں نہ جانے کتنے میدان ہیں جنہیں شاہ صاحب نے مسجد کا روپ دیا، کتنے پلاٹ ہیں جنہیں شاہ صاحب نے مدرسے کی شکل دی، کتنے لوگ ہیں جنہیں محنت کر کے اور مشقت کر کے اور تبلیغ کر کے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا گدا بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کے مشن سے، آپ کے پیغام سے اور آپ کے دین سے ان کی خصوصی اور والہانہ وابستگی کا ثبوت یہ ہے کہ زندگی اسی نام پہ گزاری، اور جب وقت موت آیا تو آپ کی موت بھی اسی عنوان سے لکھی گئی۔ کوئی بیماری سے مرتا ہے، کوئی کسی اور عنوان سے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، مگر سید محمود حسین شاہ صاحب کی خصوصیت اور خاصیت یہ ہے کہ آپ کی موت تحفظ ناموس رسالت کا عنوان لیے ہوئے ہے، آپ کی موت دین اسلام کی تبلیغ کا عنوان لیے ہوئے ہے، آپ کی اس دنیا سے رحلت اور وصال اللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی گدائی کا عنوان لیے ہوئے ہے۔ ان خوبصورت عنوانات کے ساتھ آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو یقیناً قبر و حشر میں آپ کا استقبال اس وقت بھی ہوا ہوگا اور آپ کے درجات اب بھی بلند ہو رہے ہوں گے۔ ان کی خدمات جلیلہ پر بات کی جائے بہت وقت چاہیے، ان کی شخصیت کے مختلف گوشوں کو آپ کے سامنے لایا جائے بہت وقت چاہیے۔ کس قسم پرسی کی حالت میں، کس مفلوق الحالی کی کیفیت میں، کس وسائل کی عدم موجودگی کی کیفیت میں انہوں نے اپنی دینی خدمات کو جاری رکھا، اس کا تسلسل جاری رکھا، یہ ایک بہت طویل عنوان ہے جس پر یقیناً آپ سماعت کر چکے ہوں گے۔ مجھے سید محمود حسین شاہ صاحب کی زندگی کا یہ سبق آپ لوگوں کے ذہن نشیں کرانا ہے کہ صوفی ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، حضرت سید محمود حسین شاہ شہید نے اپنی زندگی کے ہر روپ کے اندر ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ان کے شب و روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے وقف رہے، حضور کے در کے لیے وقف رہے، حضور کی نوکری کے لیے وقف رہے، جانے کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو عام کرنے کے لیے وقف رہے۔ بہت پہلے جب ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو عصر کے بعد کا وقت تھا، اور عصر کے بعد وہ چند چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں بیٹھ کر کے انہیں قرآن ناظرہ قاعدہ پڑھا رہے تھے۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، ان کی مسجد شاید اس وقت چادروں والی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں اپنے ایک دوست مولانا خالد کے ساتھ ان کے پاس آیا، ان کا شعرا سن کے، اور اس ملاقات کے دوران ہم نے ایک بات ضرور کی کہ آپ شاہ تراب الحق صاحب کے قریب بھی ہیں، ان کے منظور نظر بھی ہے، ان کے قابل اعتماد رفقا اور ساتھیوں میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے، اور اس کرنگی کے ایک بڑے حلقے میں علماء سے لے کر مشائخ تک، اور وہاں سے لے کر عوام تک، اور عوام سے لے کر انتظامیہ تک سب آپ کو جانتے پہچانتے ہیں، مگر آپ کی نشست کا انداز ایک بڑا عجیب سا انداز ہے، اور آپ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیٹھا کر کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ تو مجھے وہ جملے اب بھی یاد ہے کہ انہوں نے اس وقت یہ بات بتائی تھی کہ ان ننھے بچوں کو لے کر ان کو کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، مگر محمود شاہ ان کو اس لیے پڑھا رہا ہے کہ ان کے دل کی تختیوں تو میں نے یا رسول اللہ رقم کرنا ہے، یا رسول اللہ نقش کرنا ہے، اور ایسا نقش کرنا ہے کہ زندگی ختم ہو جائے مگر یا رسول اللہ کی یہ صدا ختم نہ ہونے پائے اور یہ تحریر مٹنے نہ پائے۔ تو یہ سبق ہے سید محمود حسین شاہ شہید علیہ الرحمہ کا کہ اپنے دل کی تختیوں پر، اپنی روح کے ورق پر،
اپنے ذہن کی جناب علی کتاب اور کاپی پر اور اپنے وجود پر اور اپنی وجود سے ابھرنے والے کردار پر اور اس کردار کے ہر نقش پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کے در کی گدائی اور دین اسلام کی خدمت کی ایسی انمٹ تحریر ہم سب نقش کریں کہ جب اس دنیا سے رخصت ہو تو جس طرح والہانہ انداز شاہ شہید کا تھا، اسی والہانہ انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی رحمت اور آپ کا کرم اور آپ کی شفقت اور آپ کی ردائے رحمت ہمارے استقبال بھی کرے اور ہمیں اپنے آغوش میں بھی لے لے اور اپنی آغوش میں لے کر خدا کی رحمتوں سے ہم کنار کر دے۔ تو میں اسی بات پر اپنی گفتگو کا اختتام چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے حضور کی میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتے ہیں اور ان کے لبوں کی مسکراہٹ ہوا کرتے ہیں کہ جن کی زندگی اتنی پرنور ہوتی ہے۔ یہاں ایک سید بادشاہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، ایک سید بادشاہ کے در پر ہم کھڑے ہیں اور حاضر ہیں ان دو سیدین کی موجودگی میں۔ آئیے اس بات کا اعلان کریں، اس بات کا عزم کریں، اس بات کا ارادہ کریں اور اس بات کی نیت کریں کہ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ قیامت کی چالیں چل رہا ہے، آپ کے دین کو مٹانے کے لیے، آپ کے پیغام کو کمزور کرنے کے لیے، حکومت سے لے کر ایوان اقتدار میں بیٹھے لوگوں تک، ایوان اقتدار سے لے کر کے دنیا کی مختلف طاقتوں تک اور مختلف طاقتوں سے لے کر مختلف شیطانی تہذیبوں تک، یا رسول اللہ سب کے سب نے آپ کی ذات کو اور آپ کے دین کو نشانہ ہدف بنا رکھا ہے۔ بظاہر کوئی طاقت آپ کی تحفظ کے لیے اور دفاع کے لیے موجود نہیں ہے، لیکن یہ عزم کرے اور یہ اعلان کرے کہ یا رسول اللہ میرا جسم چھوٹا ہے، میرا وجود بہت کمزور ہے، میرے اعضائے جسمانیہ کے اندر صلاحیت اور توانائی بڑی کم ہے، مگر یا رسول اللہ میں جتنا بھی ہوں اور جب تک ہوں یا رسول اللہ آپ کے در کی گدائی کا فریضہ سر انجام دیتا رہوں گا، آپ کی نوکری کرتا رہوں گا، آپ سے وابستہ رہوں گا، آپ کی عزتوں کا سبب بنوں گا، آپ کی شان و شوکت کے ابھرنے کا سبب بنوں گا، آپ کے دین کو آگے لے جانے کا سبب بنوں گا، اس دین اسلام کی خدمت کا سبب بنوں گا۔ بس یہ عہد کریں، یہ ارادہ کریں، اور اگر آپ نے یہ عزم مصمم کر کے اس در سے اٹھتے ہیں تو پھر یقین رکھیے گا کہ آپ بے آسرا نہیں ہوں گے، آپ بے سہارا نہیں ہوں گے، آپ کا آسرا محمد الرسول اللہ ہوں گے اور آپ کا سہارا رحمت رب ہوگی کہ جو ہر مرحلے پر، ہر وقت، ہر ساتھ، زندگی کے ہر ایک گوشے کے اندر آپ کو محسوس ہوگی، آپ کو اترتی نظر آئے گی اور آپ کے دل کا سکینہ بڑھے گی اور قبر و حشر کے اندر یہ سوغات اللہ کی نعمتیں، رحمتیں، سعادتیں اور جزائے خیر بن کر کے آپ کو نصیب ہوگی۔ اللہ کرے میری باتیں آپ کے دل میں اتریں، آپ کے دماغ میں جگہ پائیں اور ہم سب اس زمانے کی یاد کو تازہ کر دیں کہ جس زمانے کو خیر القرون کہا جاتا ہے، جہاں ایک نبی ہوا کرتے تھے اور پھر ان کے غلام صحابہ کرام ہوا کرتے تھے اور ایک عجیب سا منظر نور کا، نکھت کا، خوشبو کا زمانہ دیکھا کرتا تھا۔ اے کاش ہم اس زمانے کو لوٹا لیں، اے کاش وہی خوشبو، وہی نکھت، وہی نور، وہی ضیاء، وہی تجلیاں ہم اس کائنات میں بانٹیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرا خیال ہے شاہ جی آپ اجازت دیں، میں تھوڑا ادھر ہی نیچے بیٹھوں گا آپ کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے، ادھر بیٹھنا۔ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا عبدالحفیظ نافی صاحب دعوت برکات القدسیہ انتہائی دل نشین انداز میں ناموس عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں قبلہ
साहिब उर्स शाह साहब की खिदमत पर रोशनी फरमा रहे थे और अब हदीए नात बहुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम जनाब खावर सैफी साहब से कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अकीदतों और मोहब्बत की फूल निछावर फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये न सोचो कि वो आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ। सुभान अल्लाह की तरह दिल में उतर जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। वरफ़अना लका ज़िक्रक वरफ़अना लका ज़िक्रक वरफ़अना लका ज़िक्रक वरफ़अना लका ज़िक्रक नहीं करना तू समंदर मेरी दुनिया तेरे अंदर सकता मेरा नाता न वली हूँ न कलंदर बस तेरे साए में पड़ी है वो ऐसे तो पड़ी है